السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنی پیڈیا۔ امریکہ ہمیشہ سے ہی دنیا کے دیگر معاملات میں سر فہرست رہا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹمز ہوں، ویپنز ہوں یا پھر ٹیکنالوجی، لیکن ہر بار خبروں میں رہنے کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس طرح لوگ اور بہت سی فرمز اپنے قرض ادا نہیں کر سکتی اور بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں، اسی طرح نیشنز بھی بینک کرپٹ یا ڈیفالٹ ہو جاتی ہیں جب ان کے پاس اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے سیونگز موجود نہیں ہوتی۔ فرینڈز، کسی بھی ملک کو اپنے سسٹمز کو چلانے، ترقیاتی کاموں اور انویسٹرز کے سامنے اپنا امیج قائم رکھنے کے لیے اسیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان تمام ضروریات کے لیے مطلوبہ رقم جی ڈی پی سے زیادہ ہو تو اسے ڈیبٹ لینا پڑتا ہے۔ اب یہ ڈیبٹ اسے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا کسی بھی فورن کمرشل بینک سے لینا پڑتا ہے۔ ہر ڈیبٹ کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے اہم ہیوی انٹرسٹ ریٹ ہے، جو اسے ہر سال ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے قرضے کی اصل رقم واپس کی جائے یا نہیں۔ فرینڈز، امریکہ کے بارے میں پچھلے چند ماہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا خزانہ ختم ہو جائے گا اگر یہ مزید قرضہ نہیں لیتا ہے، اور یہ کہ 1 جون 2023 تک امریکہ بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ لیکن آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ میں ایک لاء ہے جس کو ڈیبٹ سیلنگ لاء کہا جاتا ہے۔ اس لاء کے مطابق امریکہ ایک مخصوص اماؤنٹ میں قرضہ لے سکتا ہے جو اس کی ملٹری ضروریات، سوشل سیکیورٹی، گورنمنٹ امپلائیز کے فنڈز اور اسی قرضے کا سود ادا کرنے میں خرچ کی جائے گی۔ امریکہ کی موجودہ ڈیبٹ سیلنگ کی لمٹ 31.4 ٹریلین ڈالرز ہے، اور وہ یہ لمٹ جنوری 2023 میں پوری کر چکا ہے، اور اب گورنمنٹ کے پاس دیگر ضروریات کے لیے مزید قرضے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں یو ایس ٹریجری سیکرٹری جینٹ یلن نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن کیا امریکہ مزید قرضہ لینے کی پوزیشن میں ہے؟ فرینڈز، اس وقت امریکہ پہلے سے ہی 31.4 ٹریلین ڈالرز کے گردشی قرضہ کے بوجھ تلے ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں میں پرانے قرضے کا دگنا ہے۔ اگر امریکہ اسی ریشو سے قرضہ لیتا رہا تو یہ اگلے 10 سالوں میں مزید دگنا ہو کر 62 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ جائے گا، جو کہ امریکہ کی جی ڈی پی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت امریکہ کا ریونیو 4.6 ٹریلین ڈالرز ہے، جبکہ اخراجات 6 ٹریلین ڈالرز ہیں۔ اس طرح اکانومی کا کل خسارہ یا ڈیفیسٹ 1.4 ٹریلین ڈالرز ہے، جو وہ پہلے ہی قرضے کی مدد سے پورا کر رہا ہے۔ اس خسارے کو کم سے کم کرنے کے لیے اس وقت یو ایس ٹریجری 2 کام کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ فورن کرنسی بانڈز کا اجرا کر دے، جو وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو سیل کر کے اس سے ریونیو جنریٹ کرے۔ دوسرا یہ کہ ٹریجری مزید ڈالرز اور بانڈز پرنٹ کرے، جس سے منی تو جنریٹ ہوگی لیکن اس کی ویلیو کم اور انفلیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرینڈز، اس سارے سینیریو میں صرف امریکہ ہی نہیں، بہت سے ممالک پہلے ہی اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، اور انفلیشن دنیا کے بہت سے حصوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ ایسے میں اگر امریکہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو وہ آئی ایم ایف سے ریلیف مانگے گا، جس سے امریکہ کو فائنینشیل اسسٹنس تو مل جائے گی، لیکن ان فنڈز کے بدلے آئی ایم ایف کی طے کردہ ڈیمانڈز اور ریسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا، جو ایک عام آدمی کی زندگی کو نائٹ میئر بنا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امریکہ اپنا ڈیبٹ ری اسٹرکچر کروائے، جس سے سود کی قسطوں میں کچھ عرصہ تک کا ریلیف مل جائے گا، جبکہ ایک آخری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی غیر ملکی اسیٹس کو نیلام یا آکشن پہ لگا دے۔ لیکن اگر امریکی معیشت بینک کرپٹ ہو جاتی ہے تو یہ ملک کی تاریخ کا بدترین ڈپریشن ہوگا، جو عوام کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دے گا، جیسا کہ لوگوں کی لائف سیونگز کی ویلیو اور اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا، کنزیومر پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا، اور دیگر کئی صورتوں میں عوام پر نئے ٹیکسز لاگو ہوں گے۔ لوگوں میں ڈپریشن، وائلنس اور لوٹ مار میں اضافہ ہوگا۔ گورنمنٹ کے ریلیف پیکیجز، ہیلتھ انشورنسز اور فوڈ سٹیمپس وغیرہ ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے بزنسز میں کمی آئے گی تو ان ایمپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ فرینڈز، 1979 میں بھی ایک بار امریکی معیشت ڈیفالٹ ہو چکی ہے، جب امریکہ میں انفلیشن 11.3% تھا، جو 1980 میں بڑھ کر 13.5% تک ہو گیا، اور بہت سی اہم انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل، آٹو موبائل اور ہاؤسنگ انڈسٹری بری طرح تنزلی کا شکار ہوئی، اور اگلے ریسیشن تک ایسا ہی رہا۔ اگر اس تمام معاملے کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو بینک کرپسی وہ نہیں ہے جو اسے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک رپورٹ ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کا ایک اتار چڑھاؤ ہے،
اور ایسے مسائل معیشتوں میں اکثر و بیشتر چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک عام امریکی شہری کو دیکھیں تو وہ اپنی روٹین لائف میں اسی طرح مصروف ہوں گے اور ان کو ان تمام معاملات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہوگا۔ فرینڈز، پاکستان میں ہم ان تمام معاملات میں پچھلی کئی دہائیوں سے نمٹتے آ رہے ہیں۔ ہم ہر روز نئے قرضوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ IMF کی شرائط سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، نئے ٹیکسز لاگو ہو رہے ہیں اور انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کسی بھی ملک کی اکانومی میں ایک نارمل بات ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ ہانگ کانگ، UK، اسپین، اٹلی، ترکی، بیلجیم، جاپان، ڈنمارک، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا پہلے ہی بینکرپٹ ہو چکے ہیں، جبکہ نیدرلینڈز، کینیڈا اور جرمنی بینکرپسی کے قریب ترین ہیں۔ اسی طرح 50 غریب ترین ممالک جن میں ابھی تک پاکستان شامل نہیں ہے بینکرپسی کے کنارے پر ہیں۔ بینکرپسی اگرچہ ہے تو کسی بھی ملک کی اکانومی میں ایک مشکل صورتحال، لیکن اس سے معیشت کو رسک لینے اور انسٹیٹیوشنل پالیسیز کو بہتر بنانے میں مدد بھی ملتی ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔